السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. دیر سے آپ لوگ کھڑے ہیں, تھک گئے ہیں؟ نہیں, زیادہ دیر بات نہیں کریں گے, تھوڑی دیر بات کریں گے کہ اچھا سنیں گے تو اچھا سمجھیں گے بھی تو اچھا بولیں گے. اچھا سنیں گے تو اچھا سمجھیں گے, پھر اچھا بولیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے اچھا سننے والا بنیے گا, ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں ہو سکتا ہے آپ کے کام کی ہوں کہ واٹ از سکسیس. سکسیس کیا ہے؟ سکسیس کہتے ہیں اچیومنٹ آف گول. کس کو کہتے ہیں؟ اچیومنٹ سمجھتے, گول سمجھتے. کس کو کہتے گول؟ گول کہتے ہیں مقصد کو. کس کو؟ مقصد کو پا لینے کا نام ہے سکسیس. کس کا نام سکسیس ہے؟ ہاں, اچیومنٹ آف گول کو کہتے ہیں سکسیس. اگر آپ کسی گول کو پا لیتے ہیں تو آپ سکسیس ہو جاتے ہیں. آپ پڑھ کس لیے رہے؟ پڑھ کس لیے رہے؟ پڑھائی کس لیے کر رہے؟ سکسیس کے لیے, سکسیس ہونے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے. اگر آپ کا کوئی گول ہے, اگر آپ کا کوئی مقصد ہے کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر یا لیکچر کچھ بھی بننا چاہ رہے ہیں اور اس کو اچیو کر لیتے تو آپ سکسیس ہو جاتے. صحیح ہے غلط؟ ہاں. تو کسی کا کوئی گول ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کچھ بننے کا گول ہے کسی کا؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر. اور آپ ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی کچھ بننا چاہتا ہے اس میں؟ جی, آئی ایس آفیسر. اور کوئی؟ دو چیز آئے. سب لوگ ڈاکٹر بنیں کیا؟ اور آپ کس کے جیسا ٹیچر بننا چاہتے؟ چلیے سوچ کے رکھیے. اگر کسی کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں, مجھے کیا بننا ہے, وہ سکسیس نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ کو اعظم گڑھ جانا ہے تبھی نا آپ ادھر سے سنجر پور جائیں گے, پھر وہاں سے گاڑی پکڑ کے جائیں گے نا. اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ اعظم گڑھ کدھر ہے یا مجھے جانا کدھر ہے تو آپ کدھر کی گاڑی پکڑیں گے؟ یا تو آپ لیفٹ نکل جائیں گے, رائٹ نکل جائیں گے, اسٹریٹ نکل جائیں گے, کدھر بھی نکل جائیں گے نا. اس لیے آپ کا گول فکس ہونا چاہیے. گول اور مقصد کیا ہے؟ فکس ہونا چاہیے. آپ کو بننا کیا ہے پہلے دن سے, ہے نا. لیکن ایک چیز, کیا کامیاب شخص وہ ہے جو ڈاکٹر بن گیا؟ نہیں, ابھی آپ نے کہا نا کہ سکسیس کیا ہے, گول کو اچیو کرنا. آپ کا گول ہے ڈاکٹر بننا یا ٹیچر بننا یا آئی ایس بننا, کچھ بھی. آپ نے اس کو اچیو کر لیا, پا لیا, آپ سکسیس ہو گئے. یہی نا. تو کیا ایک ڈاکٹر, اگر وہ ڈاکٹر بن گیا, ایک اسٹوڈنٹ اگر ڈاکٹر بن گیا, ایک اچھا کارڈیولوجسٹ بن گیا یا کوئی اور اچھا ڈاکٹر بن گیا وہ, تو کیا وہ سکسیس ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ وائی؟ ہو گیا نا, سکسیس ہو گیا. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ سکسیس نہیں ہے. ایک انسان کا, ایک مسلمان کا گول کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. کیا؟ اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا آپ سکسیس. آپ اچھے ڈاکٹر بنے نہ بنے, بن جائیں گے اور اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے تو آپ سکسیس نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جس سکسیس کے لیے نکلے ہیں وہ سفر کمپلیٹ ہوگا یا نہیں. پتا ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بچے آپ کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے. دیکھا نہیں دیکھا؟ کتنے جوان اس دنیا سے چلے گئے, کتنے بڈھے وہ لوگ چلے گئے. تو کیا وہ لوگ بھی اپنے ایک سفر پر نکلے تھے یا نہیں؟ اس کو اچیو نہیں کر پائے. لیکن اگر انہوں نے اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے نا, چاہے جتنی ایج ملی ہوگی, تو وہ سکسیس. اصل سکسیس کیا ہے؟ اللہ کی
رضا ہے کہ آپ جنت میں آپ کی انٹری ہو جائے، یہ اصل سکسیس ہے۔ مومن کی نگاہ میں ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اچھا سننے والا بنیے، وہ سب تو آپ دیکھے ہیں نا، اس سے پہلے بھی ادھر دیکھے ہیں نا یہ ساری چیزیں۔ تھوڑی دیر میری طرف دیکھیے، آپ بھی دیکھیے ادھر، ہے نا۔ تو سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی اور ہماری انٹری اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کی تیاری کب کریں گے آپ؟ ابھی اگزام آپ کا فائنل کب ہے؟ فروری کے لاسٹ یا مارچ کے شروع میں ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے لیے بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، ہے نا۔ کچھ اس میں ایسے ہوں گے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے، پچھلی سال پوزیشن آئی ہوگی، اس سال بھی لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوگا، ہے نا، ابھی ٹاپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ جو اگزام ہونے والا ہے، یہ اگزام کی ڈیٹ طے ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اگزام ہونے والا ہے وہ ڈیلی ہوتا ہے، صرف وہاں ریزلٹ ملنا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ چلیے ابھی اس کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں ہم بتائیں گے کہ کیسے آپ کر سکتے۔ بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ کرنا چاہیں گے تو بہت آسان ہے، نہیں کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہے۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، سچ بولتے آپ سب لوگ؟ آئیے پریکٹس کرتے ہیں سچ بولنے کی۔ 100% سچ بولنا ہے، جواب دہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہونی ہے آپ کی۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھ کے آئے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 کے آس پاس ایسے سکسیس پہنچے گی، ملے گی۔ پڑھنے تو کر لی، لیکن جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو اچھا کھلا رہے پلا رہے، آپ کے آکسیجن کے لیے سارا سامان کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس کے سامنے آپ اپنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ بغیر اللہ کو راضی کیے ہوئے کون سا سکسیس چاہیے؟ کون سی کامیابی چاہیے؟ کیا کریں گے آپ ڈاکٹر بن کے یا انجینئر یا پروفیسر بن کر کہ اگر اللہ کے آپ باغی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ کس کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا، اس سے ملنا نہیں چاہے گا؟ چاہے گا نا۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے یا نہیں؟ کس کے ابو سعودیہ رہتے، حال اٹھائیے۔ جس کے ابو 2 سال سے نہیں آئے، اس کو تڑپ ہے اپنے ابو سے ملنے کی؟ تڑپ ہے نا ملنے کی؟ آپ کے ابو آپ کے لیے پوری چیزیں پوری کر رہے نا، جو چاہیے، فیس کا پیسہ دے رہے ہیں، ڈریس کا یہ وہ ساری چیزیں کر رہے، آپ ان سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ اور جو رب کھا پی کے آئے نا، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر یہ پیپ پر نل پانی چھوڑ دے، آپ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کی دولت لگ جائے، ایک قطرہ پانی نہیں پیدا کر سکتے، ہے نا۔ اور وہ والدین، وہ ماں باپ، وہ اچھے ٹیچر، یہ گاڑی اچھی، سب کچھ کس نے دیا ہے؟ آپ کے رب نے۔ اس رب کے سامنے اگر ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو کیا مطلب؟ کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے نا۔ تو اصل سکسیس کیا ہے مومن کے لیے؟ کہ اس کا ٹارگٹ ہمیشہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ خوش ہوں گے نا خوش ہوں گے؟ ابھی آپ تھوڑا الگ ٹائپ کا لیکچر یہ سن رہے ہیں، جب بھی سنتے ہوں گے کہ ہم کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کیسے بننا ہے، کون سی کوچنگ کرنی ہے، کون سے کورسز کرنے، کیا کرنے۔ بیٹا یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی۔ جیسے آپ کوئی ایک ڈرامہ دیکھتے، ڈرامہ سیریل دیکھتے ہیں، تو اس میں الگ الگ کیریکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ اسکول میں کوئی ڈرامہ کرتے ہیں
کوئی بادشاہ بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, جھاڑو لگانے والا بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. لیکن اچھا انعام کس کو ملتا ہے بڑا؟ جس کی ایکٹنگ اچھی ہوتی ہے نا. اللہ کی نگاہ میں یہ نہیں کہ آپ بہت دولت مند ہیں تو آپ کو وہاں بہت اچھی جگہ ملنے والی, آپ اچھے ڈاکٹر, اچھے ماسٹر, اچھے یہ ہیں تو آپ کو وہاں نہیں. آپ کو اللہ نے اگر غریب رکھا ہے تو آپ کتنا صبر کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. بس آپ کو جس حالت میں رکھا ہے نا اس میں آپ اللہ کے لیے صبر یا شکر کر رہے ہیں, آپ سکسیس ہو جائیں گے. لیکن ہم کو ذیشان بھائی نے کہا کہ آپ کو بات کرنی ہے بچوں سے. ہم نے کہا کوئی ٹاپک, بولے شکایات آ گئی, زیادہ تر بچے نماز نہیں پڑھتے. میں بتاؤں کچھ ایک آدھ حدیث سناؤں گا, آپ اگر نہ سمجھدار ہیں نا سن کے آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے نماز کے بارے میں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا گویا آپ زندہ نہیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں, کہتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. آپ مانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا, اللہ کے مرضی کے خلاف اپنے آپ کو نہ چلانے والا. آپ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے سوتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے کھاتے اور پیتے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں زندہ رہ سکتے بیٹا. جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا بیٹھ جاؤ بیٹا, آپ بیٹھ جاؤ. جو تھک جائے وہاں بیٹھ جائے گا, 2-3 منٹ اور لوں گا میں. جو تھک جاؤ بیٹھ جائے. کیا آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے؟ بولیے. اس کو مت دیکھیے بچی کو, ادھر دیکھیے. آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے؟ تیز بولیے. رسول کیا کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرنے لگے جتنی وہ اپنے ماں باپ, بہن بھائی, لوگوں سے زیادہ, سب سے زیادہ. اور جب رسول سے محبت, رسول نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ جو تھک جائے وہ بیٹھ جائے گا. جس کو کوئی پرابلم ہو بتا دیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ یو ہیو اینی پرابلم؟ تو ہم بات کر رہے ہیں کون سے سکسیس کی؟ آخرت کی, اللہ کی رضا کی, اللہ کی خوشنودی کی, ہے نا. تو کون کون لوگ اب آگے کی زندگی اس طرح گزارنا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی, پوری لائف ان کی نماز نہیں چھوٹے. پوری لائف, پوری زندگی. میں کبھی آؤں میں اور پوچھوں, بولے جب تک آپ زندہ ہیں, اگر آپ بیمار ہیں, لیٹ کر کے, بیٹھ کر کے, سو کر کے, کیسے بھی نماز پڑھنا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتے. اپنے اس رب سے بہت پیار کریے جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا. بس ہاتھ نیچے کر لیا کرے, بات ختم ہو جائے ہاتھ نیچے, ٹھیک ہے. تو ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ کبھی آپ اپنے والدین کو, اپنے پڑوس میں بچوں کو, اپنے دوستوں کو دیکھیے کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو آپ سمجھائیے. صحابہ اکرام کے بارے میں جانتے ہیں آپ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست اور ساتھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو صحابہ کہتے. صحابہ پوری زندگی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتے, ایک وقت کی. اور وہ لوگ کیا کہتے تھے آپس میں, ان کا جملہ سنیے آپ. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے. کیا ہے یہ؟ کافر ہے. اور ایک بات بچوں, آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ شیطان جو ہے, شیطان پہلے اللہ کا بہت مقرب تھا, بہت خاص تھا, پتہ ہے؟ پھر کیا ہوا تھا؟
پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور کہا کہ تم لوگ اس کو سجدہ کرو. کیا کرو؟ یہ جانیے کہ کی نافرمانی کر سکے، لیکن جنوں کو اور انسانوں کو اختیار دیا ہے، بتایا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے جو جنت کو لے جاتا ہے، اور یہ راستہ جو تم کو دیکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن جہنم میں لے جاتا ہے. اگر وہ راستے پہ تم جاؤ گے تو جہنم کے گڑھے میں جاؤ گے، اور اس راستے پہ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. اب تمہاری مرضی، تم جو راستہ چاہو اختیار کر لو. تمہاری مرضی، چاہے تم جنت میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اور چاہے تم دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہاری مرضی. شیطان کو جب بولا، یعنی جنوں کو، اس وقت وہ جنوں میں سے تھا، ہے نا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کہتے ہیں کہ وہ جن میں سے تھا. جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے افضل ہوں، اس سے گریٹ ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، اور آج تک کیا ہے؟ وہ دھتکارا ہوا ہے، مردود کہا جاتا ہے اس کو. اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اب سوچئے آپ کی کس بات کا انکار کیا تھا؟ سجدے کا. کتنا سجدہ؟ ایک سجدے کا. آپ نے کتنے سجدے کا انکار کیا زندگی میں؟ ڈیلی انکار کرتے ہیں. آپ کو ایک آواز آتی ہے، جو پہلا ورڈ میں نے پوچھا تھا آپ کو، جو سکسیس، عربی میں کہتے ہیں سکسیس کو فلاح. کیا کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں. سکسیس کو فلاح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ، ایک گارجین، ایک میسنجر آپ کو بلاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ سکسیس کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. نماز ہی کیا ہے؟ سکسیس ہے. یہی راستہ سکسیس کا ہے. سنتے ہیں کان میں آواز جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹ کیا ہوا ایک بندہ جو آپ کو آواز دیتا ہے کہ فلاں تم کیا کام کر رہے ہو، تم کو کہاں آنا ہے ابھی؟ تم دنیا کے چکر میں پڑے ہو، تم کو سکسیس تو ادھر ہے. تم سکسیس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ پیسوں میں، عہدوں میں. اس میں سکسیس نہیں ہے. سکسیس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے میں. اگر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے تو دنیا میں کروڑوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. جو لوگ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، وہ بیٹا کتنے لوگوں کے سامنے سر جھکاتے؟ پیڑ کے، پودے کے، جانور کے، چوہے کے، لیٹرنگ اور گوبر تک کے سامنے کیا کرتے؟ سجدہ کرتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت میں نہیں جائے گا. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کچھ لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، دیہاتی لوگ بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. کیا بولے؟ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لے آئے ہو، تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو. مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے. مسلمان کوئی بھی جس کا نام عدنان ذیشان کچھ بھی ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہو جائے. لیکن مسلمان کی انٹری نہیں ہوگی، مومن کی انٹری ہونی ہے جنت میں. اب مومن بننا ایک لمبا سفر ہے نا. تو وہ لوگ جب بولے کہ ہم لوگ کیا کیے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لے آئے، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا مطلب کہ ابھی تم لوگ یہ مدینہ کی بڑی ایک حکومت کو دیکھ کر کے سرنڈر کر دیے ہو، مان لیے ہو کہ چلو ٹھیک ہے، فرما بردار بن گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. جب دل کے اندر ایمان داخل ہوگا تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو گے. کیا ہوگا؟ ہر وقت اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہوگا. تو کیا آپ نماز چھوڑ سکتے؟ کیا آپ والدین کی نافرمانی کر سکتے؟ کیا آپ کسی کی چوری کر سکتے؟ کیا جھوٹ بول سکتے؟ کیا دھوکہ دے سکتے؟ کیا وعدہ خلافی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور جب یہ سب نہیں کریں گے
اور نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, خیرات کریں گے, اپنے غریب بچے جو ساتھ میں پیسہ نہیں لے کے آتے ان کے لیے ہیلپ کریں گے, فیس نہیں دے پاتے ان کی اپنے پاس سے چپکے سے مدد کریں گے, تو پھر ان کا کیا ہوگا, وہ جو چیزیں آپ یہاں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا بڑھا کر کے آپ کو واپس لوٹا دے گا اللہ تعالیٰ. تو پیارے بچوں, آج سے آپ عہد کریے اس بات کا کہ ہم اپنی پوری زندگی کیا کریں گے, اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں, اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ کی نماز چھوٹے, ایسا نہیں ہوگا نا. 3 باتیں یاد رکھیے کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے. یہ آخری بات ہے میری, وہ یہ کہ آپ ہر وقت جب بھی کوئی گناہ کرنے جائیے یا کوئی کام کرنے جائیے, 3 باتیں یاد رکھ لیجئے آخری کی. جو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے بات نہیں سنے, 3 باتیں یاد رکھ لیں. سب سے پہلی بات, آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. نمبر 1 کیا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دوسرا, اس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے نا, کرامن کاتبین لگے ہوئے, پورا سسٹم, ایک ایک چیز سب کا نوٹ ہوتا ہے. دنیا کے کیمرے آپ کے ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر سکتے, آپ کی نیتوں کو نوٹ نہیں کر سکتے. کہ آپ کسی کو کوئی پیسہ دے رہے, یہ کیمرے خالی قید کر لیں گے کہ آپ نے 10 روپیہ دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمرے کی وہ نیت کیا تھی, آپ کے دکھانے کے لیے دیا ہے نا, احسان جتلانے کے لیے دیا ہے, کس لیے دیا ہے, یا اس کی ہمدردی میں دیا ہے, ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی. تو دوسری باتیں کیا کہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے, اور تیسری بات کیا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذکروا حازم اللذات, لذتوں کو کاٹ دینے والی کو یاد کرو, یعنی موت. ہر وقت یہ یاد کرو کہ بس آج کل پرسوں نرسوں کسی دن ہم کو اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے. اور جس کو اس بات کا ڈر رہے گا کہ ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا رزلٹ لینا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا. اگر یہ ڈر رہا تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں. کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں. اور ایک جنت کی لمبائی اور چوڑائی, یہ پوری دنیا جو آپ جانتے ہیں, ابھی جو جتنی آبزرو دنیا ہے جس کو لوگ جان چکے, اتنی ایک جنت ہے.